بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں MU گلوبل۔ آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حالیہ کچھ عرصے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بہت چرچا ہو رہا ہے۔ بہت سے ٹیک جائنٹس جن میں گوگل، مائکروسافٹ اور ان جیسے بہت سے ٹیک جائنٹس شامل ہیں جو اس بہتی گنگا میں اپنے ہاتھ دھونے کے لیے کود پڑے ہیں اور مختلف ایپلیکیشنز لانچ کر رہے ہیں۔ ہم نے کچھ عرصہ پہلے چیٹ GPT اور AI سے متعلق ایک ویڈیو بنائی تھی جس کا لنک آپ کو اوپر مل جائے گا، جس میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ AI اور چیٹ GPT جیسی ایپلیکیشنز کس طرح ہماری زندگیوں کو بدلنے جا رہے ہیں۔ ہم نے اس کے پرونز اینڈ کونس کو دیکھا تھا اور ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ ان ایپلیکیشنز اور ان پلیٹ فارمز کی لیمیٹیشنز کیا ہیں اور ان سے ہم کس طرح مستقبل میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہم نے اس ویڈیو میں یہ بات بھی ڈسکس کی تھی کہ کس طرح مائکروسافٹ $multi-billion کے کئی پروجیکٹس جو ہیں وہ سائن کر رہا ہے اوپن AI کے ساتھ، اور جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے میدان میں مزید ایڈوانسمنٹ لے کے آئے۔ اس کی تازہ مثال مائکروسافٹ کی جانب سے ایک نئے چیٹ باٹ کے اعلان کی صورت میں سامنے آئی ہے جسے بایو GPT کا نام دیا گیا ہے۔ بایو GPT ایک AI بیسڈ ٹرانسفارمر ہے جسے بایو میڈیکل اور لائف سائنسز کے کئی ملین مختلف آرٹیکل، سبجیکٹس اور ڈاکومنٹس کی مدد سے ٹرین کیا گیا ہے، اور یہ بایو میڈیکل اور لائف سائنسز کے متعلق کسی بھی سوال کا جواب اپنے پاس موجود معلومات کی روشنی میں دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ایک قسم کا انٹریکٹیو ڈیٹا بیس ہے جو کہ آپ کو میڈیکل کے شعبے کے متعلق کسی بھی سوال، مثلاً انسانی جینز، پروٹینز، میڈیسنز اور ڈیزیز کے متعلق معلومات فراہم کرتا ہے۔ جب آپ اس سے کوئی سوال کرتے ہیں تو یہ آپ کو کسی ڈیزیز کی میڈیسن بھی بتا سکتا ہے اور اس میڈیسن کے استعمالات اور سائیڈ ایفیکٹس کے متعلق بھی آگاہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی پروٹین کے فنکشنز اور کسی بھی دوائی کا باڈی پر ہونے والے جو اثرات ہیں اس سے بھی آگاہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بایو GPT کو بیماریوں کی تشخیص اور نئی میڈیسنز بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ بایو GPT کو عام پبلک کے لیے ابھی آفر نہیں کیا گیا، یہ صرف ریسرچر اور میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کو ٹیسٹنگ کے لیے اس کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے ان کے ساتھ، اور وہ اس پہ مختلف تجربات اور کام کر رہے ہیں اور اس کی صلاحیتوں کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بایو GPT کے متعلق بھی چیٹ GPT کی طرح ملے جلے رسپانس دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ کوئی تو اسے بہت ایکوریٹ قرار دے رہا ہے اور کوئی اس کی غلطیوں اور خطرات سے آگاہ کر رہا ہے۔ بایو GPT اس وقت پری میچور سٹیج پر ہے، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ بایو GPT اور اس جیسی اپلیکیشن میڈیکل سائنسز میں جو ریسرچ ہے اس کو آئندہ آنے والے چند سالوں میں بہت تیز کر دے گی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو کسی میڈیکل سبجیکٹ کے متعلق کوئی معلومات حاصل کرنے کے لیے بہت سی کتابوں یا انٹرنیٹ لنکس کو کھنگالنا پڑتا ہے جس میں بہت وقت لگ جاتا ہے، تب کہیں جا کر آپ کو وہ معلومات حاصل ہوتی ہے جس کی آپ کو تمنا ہوتی ہے۔ بایو GPT اس عمل کو اپنے پاس جو موجود معلومات ہے اس کی مدد سے بہت تیز کر دیتا ہے، اور آپ چند سیکنڈ میں اپنے سوال یا سبجیکٹ سے متعلق کمپلیٹ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ بایو GPT اور اس جیسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ ایپلیکیشن جو کہ کمپیوٹر بیسڈ ایپلیکیشن ہے جس میں ٹرانسفارمرز یا لینگویج ماڈلز کو جو معلوماتی ڈیٹا ہے وہ فیڈ کر دیا جاتا ہے اس کو ٹرین کر دیا جاتا ہے، اور یہ ڈیٹا اور یہ ایپلیکیشنز پھر ریسرچر اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے کام میں استعمال کرتے ہیں اور ریسرچ کے میدان میں وہ ایڈوانسمنٹ لا رہے ہیں اس کی مدد سے۔ دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو روبوٹس کا استعمال بھی مختلف شعبوں میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، اور جس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری ہو گئی، آٹو انڈسٹری ہو گئی، اور ایون کہ ہیلتھ انڈسٹری میں بھی روبوٹس پہلے سے ہی استعمال ہو رہے ہیں، جس میں روبوٹس ہیلتھ سیکٹر میں مختلف ڈاکٹرز کی معاونت کے لیے وہاں پر موجود ہوتے ہیں، پیشنٹس کی اسسٹنس کے لیے۔ اس کے علاوہ ریموٹ ٹریٹمنٹ میں یہ روبوٹک آرمز جو ہیں یہ بہت ایک کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں، جس میں جو سرجن یا ڈاکٹر ہوتا ہے وہ کسی ریموٹ لوکیشن سے دوسری جگہ پر موجود جو روبوٹک آرمز ہیں ان کو کنٹرول کر کے کوئی آپریشن جو ہے وہ کنڈکٹ کر سکتا ہے۔ US آرمی بھی اس ریموٹ ٹریٹمنٹ
کی ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہی ہے، جس میں وہ میدان جنگ میں اپنے جو روبوٹک آرمز ہیں اس کی مدد سے ریموٹلی لوکیشن سے کسی بھی سرجن کے ذریعے اپنے جو زخمی ہونے والے سولجرز ہیں ان کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ریموٹلی کروا لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ میڈیکل کے شعبے میں روبوٹک اعضاء کا استعمال بھی بہت عرصے سے کیا جا رہا ہے، جس میں اگر کوئی شخص اپنا کوئی بھی اعضاء مثال کے طور پہ بازو، ہاتھ یا ٹانگ وغیرہ وہ اس کسی حادثے کی صورت میں وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے تو اس کو آرٹیفیشل ایک روبوٹک آرم یا لیگ لگا دی جاتی ہے جو کہ اس کے نروس سسٹم سے کنیکٹ کر دی جاتی ہے، اور وہ اس نروس سسٹم کی کنیکشن کی وجہ سے اس آرم کو یا اس لیگ کو یا اس فٹ کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اس وقت میڈیکل کے شعبے میں جو روبوٹک ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے وہ مکینیکل بیسڈ ہے۔ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو جس طرح میں نے ذکر کیا کہ مصنوعی اعضاء ہو گئے، ریموٹ ٹریٹمنٹ ہو گیا جس میں روبوٹک آرمز استعمال کیے جاتے ہیں اور سرجنز جو ہیں وہ ریموٹ لوکیشن پہ بیٹھ کے وہ ریموٹلی اس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں یہ تمام جتنے بھی روبوٹک ٹیکنالوجی ہے یہ ہیومن ڈپینڈنسی پر کام کر رہی ہے اور یہ ہیومن ڈپینڈنٹ ہے اس وقت، لیکن ہم کچھ عرصے میں ہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹک ٹیکنالوجی کی انٹیگریشن دیکھنے جا رہے ہیں، جس میں روبوٹس کو آرٹیفیشلی انٹیلیجنس بیسڈ کسی سافٹ ویئر کی مدد سے اتنا کیپیبل کر دیا جائے گا کہ وہ بیماریوں کی تشخیص بھی کر پائے گا اور کسی قسم کی سرجری کرنے کی بھی صلاحیت رکھ سکے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ عام انسانوں کے لیے کسی طرح فائدہ مند ہوگا اور کیا یہ موجودہ انسانی ڈاکٹرز کی جگہ لینے جا رہا ہے؟ ابھی موجودہ وقت میں اس سوال کا جواب دینا مشکل ہے، مگر بایو جی پی ٹی جس اے آئی لینگویج ماڈل پر بنایا گیا ہے وہ مستقبل میں فائن ٹیوننگ کے ساتھ اور روبوٹک ٹیکنالوجی کی انٹیگریشن کے ساتھ اور مزید ٹریننگ ڈیٹا فیڈ کیے جانے کے بعد یہ سب کچھ کرنے کی صلاحیت حاصل کر سکتا ہے۔ اگر ابھی موجودہ وقت میں دیکھا جائے تو میڈیکل ٹریٹمنٹ کسی بھی ملک میں آپ لے لیں بہت زیادہ ایکسپینسو ہے۔ آپ نے کسی قسم کی کوئی سرجری کروانی ہو یا روٹین کی بھی کوئی ٹریٹمنٹ کروانی ہو، کسی ڈینٹسٹ سے اپوائنٹمنٹ لے تو وہ اچھا خاصا ایکسپینسو ایک پروسیجر بن جاتا ہے اور عام جو انسان ہے اس کی پہنچ سے آلموسٹ وہ دور ہے۔ اس انٹیگریشن کے بعد جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹس کی انٹیگریشن کی جائے گی، اس عمل کے بعد بہت زیادہ میس پروڈکشن کے ذریعے ہم لوگ ایسے روبوٹس کو پروڈیوس کر سکیں گے جس میں یہ صلاحیت ہوگی کہ وہ کسی قسم کے ابھی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کر سکے گا، اور ایون کہ آپ کے ہاسپٹلز میں جتنے ڈاکٹرز آلریڈی موجود ہیں ان کو اسسٹ کرنے کی صلاحیت بھی وہ اس روبوٹس کے پاس موجود ہوگی۔ ہاں، غلطیوں کی گنجائش پھر بھی رہے گی، مگر اگر دیکھا جائے تو انسانی ڈاکٹرز بھی اکثر غلطیاں کر جاتے ہیں اور ویسے بھی انسانوں کو خطا کا پتلا قرار دیا گیا ہے۔ میڈیکل اور ہیلتھ سائنسز کا شعبہ انسان کی زندگیوں سے ڈیل کرتا ہے اور میرے خیال میں ایسی کوئی بھی ٹیکنالوجی اس وقت تک عام پبلک کے لیے آفر نہیں کی جائے گی جب تک اس کی ایکوریسی کو میکسیمائز نہیں کر لیا جاتا اور اس کو انٹینسو ٹیسٹنگ فیز کے ذریعے اتنا ریفائن نہیں کر لیا جاتا کہ وہ کسی قسم کی بھی غلطی کرنے سے پاک ہو جائے۔ بایو جی پی ٹی اور اس جیسی اے آئی ٹیکنالوجی سے لیس روبوٹس مستقبل میں سرجن اور ڈاکٹرز کے مددگار بھی بن سکتے ہیں اور ایون ان کی جگہ بھی لے سکتے ہیں، مگر ہر ٹیکنالوجی کی طرح یہ ٹیکنالوجی بھی ہمیشہ انسانوں کی محتاج ہی رہے گی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک ضرور کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آنے والی تمام معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔